اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ راوی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم انہوں نے تقریر کی بنی اسرائیل کے اندر. تقریر بڑی اچھی تھی، ظاہر اللہ کے کلیم تھے، نبی تھے. تقریر کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ موسیٰ، آپ سے بڑا بھی کوئی روئے زمین پر عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ بات تو درست تھی، چونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا علم اللہ کی وحی ہوتا ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں تھی، لیکن اللہ بزرگ و برتر کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس لیے قرآن حکیم میں وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں اللہ کی ذات تو ہے، تو اس لیے یہ کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو میں نے یوں فرمایا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ ایک مقام پر ایک آدمی ہے، وہ آپ سے بڑا عالم ہے. تو اب علم کا جو حریص ہوتا ہے نا، اس کو پھر علم کی طلب بھی ہوتی ہے. انہوں نے فوراً پوچھا کہ باری تعالیٰ وہ آدمی کہاں ہے؟ کہ وہ آدمی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، ایسی جگہ پر ہے. مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان دریاؤں کی تفصیلات لکھی ہیں. کسی نے کہا کہ بحر فارس ہے اور بحر روم کا ملاپ ہے، جہاں بحر فارس اور بحر روم جمع ہوتے ہیں وہ جگہ مراد ہے. اور کسی نے کہا کہ بحر اردن اور بحر کلزم یہ مراد ہے، یہ دو دریا جہاں جمع ہوتے ہیں. اور اچھی بات کی ہے عبد الماجد دریابادی نے، وہ لکھتے ہیں کہ حتمی طور پر کسی دریاؤں کا تعین کرنا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اس سے خاموش ہے. بس اتنی بات کافی ہے کہ دو دریا تھے. اچھا وہ کہے گا کیسے آدمی؟ کون آدمی ہے؟ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اس سے مراد حضرت خضر ہے. خضر علیہ السلام وہ مراد ہے، اور ان کے پاس جانے کا حکم ہوا. ایک خادم ساتھ رکھا، وہ ساتھ ہوگا. اور دلیل یہ تھی اس جگہ کے ملنے کی، پتہ یہ تھا کہ ایک مچھلی آپ بھون لیں اور مچھلی بھنی ہوئی وہ اپنے پاس رکھیں، بس جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اسی مقام پر وہ آدمی آپ کو ملے گا. یہ چلتے گئے ایک جگہ رکے آرام کے لیے. جب رکے پھر وہاں سے اٹھے، وہ جگہ وہی تھی جہاں رکے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. جب آرام کے بعد چلے تو آگے چلے تو پھر بھوک لگ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ سفر نے تھکا دیا ہے، ناشتہ لاؤ ہمارا. انہوں نے کہا کہ ناشتہ تو زندہ ہو کے دریا میں چلا گیا ہے، ناشتہ کچھ نہیں ہے. کہا خدا کا بندہ وہی جگہ تھی. خادم نے کہا کہ
میں بھول گیا آپ کو بتانا. حضرت آرام فرما رہے تھے کہ بھئی اٹھیں گے تو بتا دیں گے. وہ بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلا دیا. واپس چلو بھائی. واپس آ گئے. اس آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ تو ہوا اس قصے کا پس منظر جو آج کی گفتگو میں ہم نے کرنا ہے. اب قرآن کریم کے الفاظ پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت ہو جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے. فتح اس کا لفظی معنی ہے جوان. دو ہوتے ہیں، ایک نوجوان ہوتا ہے ایک جوان ہوتا ہے. تو یہ نوجوان نہیں تھے، یہ جوان تھے اور ان کا نام تھا یوشع. بعد میں یہ اللہ کے نبی بنے، بعد میں یہ خود بھی نبی بنے، لیکن اس وقت نبی کے ساتھ خادم کی حیثیت. حضرت فرماتے تھے جو خادم بنا وہ مخدوم بنا، جو خادم بنتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے. تو خادم تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا. یوشع علیہ السلام. لا ابرح، یوشع سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ پر. او امضی حقوبہ، یا یہ کہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا. کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی فضیلت، کہ علم کے حصول کے لیے بڑی تکلیف آ سکتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانے دراز تک چلتا رہوں گا. اور دوسری بات حضرت نے یہ لکھی ہے کہ مرید سے کام لینا جائز ہے اور اپنے شاگرد سے، خادم سے کام لینا جائز ہے. خدمت کے لیے اس کو ساتھ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حضرت لکھتے ہیں کہ سنن انبیاء میں سے ہے. سنن انبیاء میں سے ہے کہ خادم، اور وہ بھی جوان ہونا چاہیے. جو خود بوڑھا ہوگا وہ کیا خدمت کرے گا؟ وہ تو کہے گا الٹا مجھے دباؤ. اچھا، تو آدمی ہونا چاہیے. اور اس سے قصے سے یہ، چونکہ یہ حقائق ہوتے ہیں، قرآن کریم کا مقصود تو قصہ بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے اس کے ضمن میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے. دوسری بات حضرت نے ایک اور بھی لکھی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیخ کامل کی تلاش میں اور استاد کامل کی تلاش میں صحیح کرنا، کوشش کرنا اور لمبی کوشش کرنا یہ مقصود ہے اور یہ مستحسن ہے. اللہ کے نبی نے بھی جب ان کو پتہ چلا مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا ہے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اور ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. جب پہنچے وہ دونوں اس جگہ پر جو دو دریاؤں کو ملاپ ہو رہا تھا تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی، اور مچھلی نے بنا لیا دریا میں اپنا راستہ. سراب سرنگ، وہ جہاں سے گئی نا تو پانی کے اندر ایک سرنگ بن گئی تاکہ ان کو راستے کی نشاندہی ہو جائے. یہ جو جہالت قدیمہ نے اور جدیدہ نے فلسفہ اختیار کر رکھا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو سارا پتہ ہوتا ہے، ایسا بظاہر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی جگہ پتہ نہیں چلی. اور یہ جو بھول جانا ہے یہ انسانی فطرت میں ہے. نبی بھی بھول جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ما فوق الفطرت ہو. انسان ہے، بھول جاتا ہے، اور یہ خود دلیل ہے انسان ہونے کی کہ بھول جاتا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. بھول ام
المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب جادو ہوا اللہ کے نبی پر تو بھول جاتے، کوئی کام کیا ہوتا تو یاد نہیں رہتا تھا، فرماتے میں نے نہیں کیا، یا اس کے برعکس نہیں کیا، فرماتے تھے کر چکا ہوں۔ تو بھول چوک یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، چہ جائے کہ ولایت کے منافی ہو۔ لوگ جو بعض ولیوں کے بارے میں اور نیک بندوں کے بارے میں فوق الفطرت عقیدے رکھتے ہیں نا، ان کی نفی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہو گئی کہ سفر میں کوئی ناشتہ واشتہ ساتھ رکھنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے رکھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے بھی، جو کچھ میسر ہوتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق سفر میں زاد راہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، تو ایسے ویسے تو اللہ کے نبی کی شان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ نفلی روزے مستقل رکھنے سے منع کیا، اور جب سوال ہوا کہ آپ خود تو رکھتے ہیں شعبان کے روزے بہت کثرت سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے تو خدا کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو یہ تو شان ہے نبوت کی۔ تو زاد راہ ساتھ رکھنا اور بھوک کا لگنا اور تھکاوٹ کا ہو جانا یہ انسانی فطرت میں ہے، اور انسان ہونے کی دلیل ہے، اور یہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تھک بھی گئے، تھکے بھی، بھوک بھی لگی، بھول بھی گئے، اپنے سے بڑا علم والا بھی موجود ہے، سب چیزیں ممکنات میں سے۔ مچھلی نے سرنگ، وہ تو تلی ہوئی مچھلی تھی، تلی ہوئی، وہ زندہ ہو گئی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی، اور اس نے سرنگ بنائی۔ یہ جب اٹھے تو بھول گئے۔ فلما جاوزا، جب دونوں یہاں سے آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ آتنا غدانا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا لے آؤ ہمارا ناشتہ، لقد لقینا من سفرنا هذا صبا، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، تھک گیا ہوں، ناشتہ لاؤ۔ پیغمبروں کو بھوک بھی لگتی ہے، زاد راہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہ ولایت کے منافی ہے نہ نبوت کے خلاف ہے، فطرت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی طرف یہ بات منسوخ کر دینا کہ ان کو بھوک لگتی ہے یا پیاس، جب وہ ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اس سفر سے ہمیں تھکاوٹ ہو گئی، تھک بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی تکلیفوں کا ذکر کرنا، مثلاً بھوک گئی، تھک گیا ہوں، اپنی تکلیفوں کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ یار یہ سفر نے مجھے تھکا دیا، تھک گئے، بہت مشکل سفر ہے، اچھا اس کام سے ہم تھک گئے، تو اس طرح کی بات کرنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جو چیز منع ہے وہ بے صبری کی شکایت ہے، بے صبری کی شکایت ہے، وہ اور چیز ہے۔ اور یہ برسبیل تذکرہ، باتوں باتوں میں یہ تھک گئے یار، بہت تھکاوٹ ہو گئی، یہ ہوتے رہتے ہیں، جملوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قالا، خادم نے کہا ارائیتا، ارے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ارے، یہ کلمہ تعجب ہے، ارائیتا۔ اس نے کہا کہ او ارے پتہ کیا ہوا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے جگہ پکڑی تھی وہاں اس پتھر کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو مچھلی کو میں بھول گیا،
وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے۔ کہتے ہیں کہ مذہب کی زبان میں ہر برائی کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، یا بھی یہ شیطان نے بلا دیا۔ معلوم ہوا، کہتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے وسوسہ اور شیطان کے اثر سے بھول چوک یہ آ جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ شیطان نے بلا دیا، تو ان چیزوں کی نسبت شیطان کی طرف۔ وہاں بھی اس نے یہی کہا جس کو کہا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ہمارا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی ہے، وہ بھول گیا، اور اس کو جب یاد آیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھے شیطان نے بلا دیا، مجھے شیطان نے بلا دیا۔ نماز میں بلا دیتا ہے، رکعتوں میں بلا دیتا ہے، کوئی اور چیز رکھ کے بلا دیتا ہے، ٹینشن سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کلمہ گو کو کوئی ٹینشن ملے نا، اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بے ایمان ہے، بڑا مردار، اچھا قادیانی نسل ہے۔ تو شیطان نے بلا دیا، وما انسانی الا الشیطان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور عجیب طریقے سے مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ عجیب طریقے سے اس لیے کہا کہ وہ تو مچھلی چلی گئی، گم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، راستہ بن گیا، راستہ باقاعدہ پانی کے اندر پتہ چل رہا تھا کہ کوئی سرنگ ہو گئی ہے، یہاں سے کوئی چیز گئی ہے، تو عجیب طریقے سے مچھلی نے تو راستہ بنا لیا۔ اور میں بھول گیا آپ کو بتانا، قال، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک، وہی جگہ تو تھی، ما کنا نبغی، جہاں ہم نے پہنچنا تھا، فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ دونوں الٹے پھرے اپنے قدموں کے نشانات پر، پاؤں کے جو نقش تھے نا ان کو دیکھتے دیکھتے واپس آئے اسی راستے میں۔ ایسی سڑکیں بڑکیں تو تھی نہیں نا کہ یہ شاہراہ ادھر جا رہی ہے اور آگے جو ہے نا بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر گھوم جاؤ، یہ ادھر گھوم جاؤ، اور یہ بھی نہیں آئی تھی اس کی نانی جو بھی بولتی ہے بیچ میں کہ ابھی اتنا دور ہے اور ادھر چلے جاؤ، ادھر مڑ جاؤ۔ اچھا، تو اس لیے راستے کچے ہوتے تھے، مٹی ریت ہوتی تھی، پہاڑی راستے تھے، اس لیے نشانات قدم پر واپس آئے۔ قال ذلك ما قلنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، جب یہاں پہنچ گئے، فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے وہاں پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ بخاری میں ہے کہ یہ بندہ خضر علیہ السلام تھے، ان کی ولایت متفق ہے اور ان کی نبوت مختلف ہے، یعنی ان کی ولایت پر اتفاق ہے کہ اللہ کے بندے اور ولی تھے، لیکن ان کی جو نبوت ہے وہ کیا ہے؟ مختلف ہی ہے کہ نبی تھے یا نہیں۔ اچھا، اس میں ایک سے زیادہ قول ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اتنی ساری ترقی اور کمالات کے باوجود وہ کیا تھے؟ ایک بندے ہی تھے، بندے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہونا یا بندہ بننا یہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے۔ پایا انہوں نے، یہ بیٹھے ہوئے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیکن یہاں کہاں سلام اور یہاں کہاں انسان؟ خضر نے کہا، انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں ہاں، موسیٰ بنی اسرائیل۔ اچھا، موسیٰ بنی اسرائیل ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقف تو تھے، ان کے نام سے واقف تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا تو میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل ہو، موسیٰ بنی اسرائیل۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا،
اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی۔ جو لوگ قائل ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کا کہنا ہے کہ رحمت سے مراد ہے نبوت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ولی تھے تو وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد ہے ولایت، اپنی طرف سے خاص رحمت یعنی مہربانی فرمائی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اپنے پاس سے ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں من لدنا یعنی علم لدنی۔ علم لدنی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانوں کا واسطہ نہیں ہوتا، اسباب کا واسطہ نہیں ہوتا، بغیر سبب کے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر کسی انسان سے نہیں سیکھتے، اللہ پاک انہیں اپنی طرف سے دے دیتے ہیں بہت کچھ۔ اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ یا اللہ، حق تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ علم عطا ہوا تھا، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے دیا تھا ان کو علم۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے، چاہے ولایت ہو، چاہے نبوت ہو، چاہے علم ہو، سب اللہ کی طرف ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں اس مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسا ممکنات میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی فن میں بالکل کامل مکمل ہو، اپنے فن میں ماہر ہو، کامل ہو، مکمل ہو، پی ایچ ڈی ہو، جو بھی ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے فن میں وہ اتنا واقفیت نہ رکھتا ہو، اس سے کوئی بڑا اور موجود ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک فن میں باکمال ہو لیکن دوسرے فن سے ناواقف ہو۔ اسی سے استدلال کیا، چونکہ آگے جو قصہ ہو رہا ہے نا وہ عجیب و غریب ہے۔ خضر نے کہا کہ تمہارے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں جو میرے پاس ہے، تو کیسے گزارا ہوگا؟ سمجھو کہ کیسے بات چیت ہو گئی۔ تو اس سے رازی رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ عین ممکنات میں سے ہے، بہت سے علوم میں بڑا عالم ہو لیکن بعض علوم سے ناواقف ہو، اور اس کے سیکھنے کے لیے کسی پاس ان کو بھیج دیا جائے یا چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ مفید علم جو آپ کو سکھایا گیا۔ حکیم محمد تھانوی لکھتے ہیں کہ دیکھو کہ ادب کر رہے ہیں اور ادب کی کتنی رعایت کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ اور انتخاب۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس وجہ سے کہ جو علم آپ کو دیا گیا آپ وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، معذرت آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ آپ صبر کر سکیں گے میرے ساتھ، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے معذور ہو، آپ کو نہیں سکھا سکتا۔ صبر کیوں نہیں کر سکیں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، کیسے کریں گے صبر، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ چیزوں کا علم آپ کو ہوگا ہی نہیں، جو میں کروں گا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، تو آپ تو اعتراض کریں گے، اور اعتراض کریں گے تو مجھ سے کچھ حاصل آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کچھ حاصل ہے تو استاد پر اعتراض نہیں کرو۔ علم نافع کے لیے بڑا ضروری ہے، علم نافع کے لیے مفید علم حاصل جب ہو سکتا ہے جب استاد کا ادب بہت زیادہ ہو، احترام ہو، اور کوئی بات ان کے بارے میں نہ کہی جائے۔ تو یہ فرمایا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی گویا کہ انہوں نے عذر خود ہی پیش کر دیا۔ اصل کیا قصہ تھا
کہ خضر کے پاس جو علم تھا وہ تکوینیات کا تھا، تکوینیات کا، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے۔ صاحب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے نا، پابند ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، نماز روزہ، سب چیزوں کا جیسے امت کو سکھاتے ہیں، سب سے پہلے نبی خود پابند ہے، علم شریعت یہ ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تکوینیات سے متعلق۔ تکوینیات کیا ہوتی ہیں؟ کہ یہ آدمی جا رہا ہے نا، اس کو کلٹی کرنا ہے، کلٹی، جاؤ بھائی اس کو ذرا دھکا دے دو، اس کا سیدھا ہے، اس کو یہ ہو جائے، یہ خدا کا، چونکہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، تو جتنے یہ اسباب ہیں نا کہ ایسا ہو گیا، وہ سیڑھی سے گر گیا، پاؤں پھسل گیا، چھت سے گر گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے اور خدا کے تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے کہا کہ جو بھی غم اور تکلیف یا خوشی اور مسرت آدمی کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، یہ تکوینیات ہیں۔ اچھا، تو اس کا علم ظاہر ہے کہ یہ تکوینیات غیوبات میں سے ہے، یہ علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تو تکوینی طور پر اس کے اسباب پیدا ہوئے، مثلا موت لکھی ہے، موت کا کوئی بہانہ وہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ سلنڈر پھٹ گیا، وہ شارٹ کٹ ہو گیا بجلی کا، وہ جہاز کے اندر یہ ہو گیا، وہ گر گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو، بس یہ بات کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا اور کیا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا کہ یہ بابا آگے کیا کرنے والا ہے، جیسے ہم گفتگو کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ایسا کام کریں گے جس پر مجھے اعتراض ہوگا۔ انہوں نے اس لیے وعدہ کر لیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے، یہ کوئی خلاف شرع کام تھوڑی کریں گے، یہ بات اس لیے کہا کہ مجھے آپ صابر پائیں گے انشاءاللہ، اس لیے ہم ہی بری، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی فرمانی نہیں کروں گا۔ مجدد تھانوی لکھتے ہیں کہ استاذ کا ادب اور اطاعت، اس کا معاہدہ کرنا پڑے گا، اگر علم چاہیے تو استاذ کا ادب اور اس کی نافرمانی سے گریز کرنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی۔ لا عاصی لک امرا، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، حضرت خضر نے فرمایا کہ اچھا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، میں جو کچھ بھی کروں نا آپ نے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر آپ سے کروں۔ یہ بھی بتا دیا کہ بعد میں بتا دوں گا، بعد میں سمجھا دوں گا، لیکن موقع پر کوئی اعتراض نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ رہنے کی شرط ہوگی استفادے کے لیے، کہ سوال منع ہے، سوال نہیں کرو گے تو پھر میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، نہیں کریں گے۔ یہاں تک ہو گئی بات پوری اور رکوع ہو گیا مکمل۔ اب یہاں سے دونوں چلے اور آگے تین معاملات کیے انہوں نے عجیب و غریب، اور تینوں پر اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب ہیٹرک ہو گئی تو خضر نے فرمایا چھٹی، جاؤ، چلو، وہ اگلے قصے میں انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا